السلام علیکم جی، میں ہوں محمد عابد چودھری عوامی پکار کے ساتھ۔ جیسا کہ سب دوست جانتے ہیں کہ پنجاب بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے اور اتوار تک جو ہے وہ اسی طرح سمارٹ لاک ڈاؤن رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پہ کبھی ہم نے غور نہیں کیا۔ ہم صرف وقتی طور پر اس کا حل ڈھونڈ لیتے ہیں، لیکن اس کا پائیدار حل سوچنا ہمارے بس میں نہیں ہے، نہ ہی ہماری کوئی پلاننگ ہوتی ہے۔ لائف ٹائم ہماری کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ جیسے کہ سب دوست ویورز جانتے ہیں کہ آج سے 25-30 سال پہلے ملتان اور اس کے گردنواح میں باغات ہی باغات تھے۔ اب جا کے دیکھیں تو ملتان میں روزانہ سینکڑوں جو بڑی گاڑیاں ہیں، جو ٹرالر ہیں، جو رکشے ہیں، وہ لوڈ ہو کے درختوں کے لکڑ منڈی میں آ رہے ہیں، اور ہم درختوں کو کاٹ کاٹ کر کاشت شدہ زمینوں کو ختم کر رہے ہیں، اور دوسری جو ہے وہاں پہ سیمنٹ سریے اور دوسری بجری کے جو نا وہ پہاڑ کھڑے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اب ہم جو ہے دمہ، سانس، گردوں کے مسائل کا شکار ہیں۔ تو یہ جو ہے سموگ، میرا آج کا ٹاپک ہے سموگ جو ہے نا وہ ایک دن میں نہیں پھیل رہی، اس کے پیچھے بے شمار وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو جو وہ ہم نے باغات یا درخت جو ہے کاٹے ہیں، جن پہ اب ہاؤسنگ سوسائٹیز، ڈی ایچ اے اور دوسری کالونیز بن گئی ہیں، تو ان کالونیز کی جگہ پہ جو ہم نے درخت کاٹے تھے، تو آج اسی کی وجہ سے ماحول جو ہے وہ متاثر ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کاٹ کے، جو بیچ کے لوگوں نے جو ہے ایک ایک گھر میں 2-3 گاڑیاں لے لی ہیں، 2-3 گاڑیاں جب شہروں پہ بھاگتی ہیں تو پھر وہ دھواں ہی پیدا کرتی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتی۔ اسی طرح ہمارے جو ہے بٹھے، جو اینٹوں والے بٹھے ہیں، وہ زگ زیگ پہ منتقل کرتے کرتے ہمیں کوئی عرصہ ہو گیا ہے، لیکن تاحال اب بھی اکثر و بیشتر بٹھے زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ منتقل نہیں ہوئے۔ اکثر بٹھا مالکان وہ دن میں جو ہے وہ زگ زیگ پہ شفٹ کر دیتے ہیں، اور رات کو جیسے ہی شام ہوتی ہے اس کو واپس پرانی ٹیکنالوجی، اس کا وہ پنکھا جو بند کر دیتے ہیں، اور بٹھا جو ہے پرانی ٹیکنالوجی پہ چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بٹھے آج بھی اسی طرح کالا دھواں چھوڑ رہے ہیں، جو کہ فضا میں جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ گاڑیوں کے لیے، بٹھوں کے لیے، اسی طرح جو دیگر جو ہے ہوا میں جو ہماری آلودگی، فضائی آلودگی پیدا ہو رہی ہے، اس آلودگی کو ختم کرنے کے لیے لانگ ٹرم پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر کوئی گورنمنٹ، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے وہ پی ٹی اے کی ہو، کوئی پالیسی نہیں ہے۔ تو یہ 2-3 دن لاک ڈاؤن لگانے سے یا سمارٹ لاک ڈاؤن کرنے سے یہ فضائی آلودگی، یہ جو آلودگی پیدا ہو رہی ہے، یہ ختم نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں لمبے عرصے کے لیے پلاننگ کرنی ہوگی، لمبے عرصے کے لیے پالیسیز بنانی ہوں گی، جس کے بعد پھر یہ کنٹرول ہو سکے گی۔ اسی طرح ہمارے کسان بھائی جو ہے وہ دھان کی فصل جب انہوں نے اٹھا لی ہے تو اس کے جو تنے بچ جاتے ہیں ان کو آگ لگانے سے نہیں رکتے، اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ شام کو مغرب کے بعد جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھیتوں میں آگ لگ رہی ہے اور وہ تنے جلائے جا رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر گورنمنٹ نے دفعہ 144 نافذ کی ہوئی ہے، پابندی لگائی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی کسان ہمارے رکتے نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس کو آگ لگانے سے، حالانکہ وہی اگر وہ تنے ہل کے ذریعے سے اسی زمین میں ملا دیے جائے تو وہ بطور کھاد بھی کام کر جاتے ہیں۔ تو میری تمام دوستوں سے، تمام بھائیوں سے، بزرگوں سے، حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ سموگ کو روکنے کے لیے لانگ ٹرم پالیسیاں بنائی جائیں، تاکہ جو مریض افراد ہے وہ بھی اس سے سکھ کا سانس لے سکیں، اور جو ہے اس کا کوئی مستقل اور پائیدار حل ڈھونڈا جا سکے۔